کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں قسط نمبر 28۔ طلوع سحر کے وقت رات بھر کشتی دھکیلنے والے ملاحوں نے اپنے ساتھیوں کو جگایا اور کشتی ان کے سپرد کر کے سو گئے۔ صبح کی تازہ ہوا میں عاصم کا بخار ہلکا ہو چکا تھا اور وہ فضا میں اڑنے والے اور دریا کے کناروں پر ادھر ادھر بھاگنے والے عجیب جانوروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دریا کے ایک موڑ کے قریب پہنچتے ہی اسے اچانک نکاروں کی صدائیں سنائی دینے لگیں۔ عاصم اور اس کے ساتھی اضطراب کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ارکموس نے ملاحوں سے چند باتیں کرنے کے بعد عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ پریشان نہ ہوں، یہ نکارے آپ کو دوستی کا پیغام دے رہے ہیں۔ کل ہماری روانگی سے قبل سردار کے بیٹے نے راستے کی بستیوں کو خبردار کرنے کے لیے اپنے ایلچی روانہ کر دیے تھے۔ دریا کے موڑ سے آگے کنارے کے ایک ٹیلے پر انہیں سیاہ فام انسانوں کا ہجوم دکھائی دیا۔ ایک آدمی گھوڑے کی باگ تھامے ان کے درمیان کھڑا ہاتھ سے اشارے کر رہا تھا۔ کلاڈیوس نے کہا، وہ سردار کا بیٹا ہے، لیکن وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ عاصم بولا، ممکن ہے وہ مجھے واپس لے جانا چاہتا ہو۔ کلاڈیوس نے اطمینان سے جواب دیا، مجھے یقین نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اس قدر دشمنی کرے گا۔ عاصم نے کہا، کلاڈیوس، اگر میں اس کے ساتھ جانا چاہوں تو مجھے روکنے کی کوشش کرو گے؟ نہیں، اب میں آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کروں گا، بلکہ خود بھی آپ کے ساتھ واپس چلا جاؤں گا۔ کلاڈیوس کے طرز عمل میں یہ تبدیلی عاصم کے لیے ناقابل فہم تھی۔ اس نے پوچھا، کیا تم اس منزل سے منہ پھیر لوگے جہاں زندگی کی تمام راحتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں؟ کلاڈیوس نے جواب دیا، میرے لیے یہ ایک مجبوری ہوگی۔ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر میرے لیے بابلیون پہنچنا ناممکن ہے۔ ایرانی مجھے طیبہ سے آگے نہیں جانے دیں گے، لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہوگا کہ آپ کسی مجبوری کے بغیر زندگی سے اپنا رشتہ توڑ رہے ہیں۔ عاصم نے کہا، کلاڈیوس، زندگی سے میرے سارے رشتے اس دن ٹوٹ گئے تھے جب میں اپنے وطن سے نکلا تھا۔ اس کے بعد مجھے اپنی تمام خواہشیں اور دلچسپیاں ایک مذاق معلوم ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات مجھے یہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ میں کبھی زندہ تھا۔ میرا ماضی ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ میں نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر جنگ کے ہنگاموں میں پناہ لینے کی کوشش کی تھی، لیکن اب مجھے اپنے عظیم ترین کارنامے بھی ایک مذاق معلوم ہوتے ہیں۔ میرے دوست، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں اب واپس نہیں جاؤں گا اور شاید طیبہ میں آرام کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ رات تم سے باتیں کرنے کے بعد زندگی کی بجائے میں موت کے متعلق سوچ رہا تھا، اور میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ اگر اب میں ایک ایسے انسان کے کام آ سکوں جس کے مستقبل کا راستہ سدا بہار نخلستانوں کی طرف جاتا ہے، تو اس کے بعد میرے لیے موت کا چہرہ شاید اس قدر بھیانک نہ ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا کلاڈیوس۔ اگر بابلیون پہنچ کر میری کوئی تدبیر کارگر ہو سکی تو تم بہت جلد اپنے وطن کی ہوا میں سانس لے سکو گے، لیکن میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ کہیے، کلاڈیوس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا مجھے تمہارے وطن میں اپنی بیکاری کے لمحات کاٹنے کے لیے ایک چھوٹی سی چراگاہ اور چند بھیڑیں مل جائیں گی؟ ہاں، کلاڈیوس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر ایرانی وہاں پہنچ گئے تو آپ کو وہاں بھی اپنی چھوٹی سی چراگاہ اور چند بھیڑوں کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھانی پڑے گی۔ عاصم گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کشتی کنارے پر لگی تو سردار کا بیٹا گھوڑے سے اتر کر بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے عاصم سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مجھے ساری رات یہ خیال پریشان کرتا رہا کہ دن کی تیز دھوپ میں کسی چھپر کے بغیر کشتی پر سفر کرتے ہوئے آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ یہ لوگ ہمارے دوست ہیں اور میرا پیغام سن کر آپ کو الوداع کہنے آئے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ہرن، پرندوں اور مچھلیوں کا تازہ شکار بھی لائے ہیں۔ آپ کشتی سے اتر کر تھوڑی دیر آرام کر لیں، میں کشتی پر چھپر ڈلوا دیتا ہوں۔ مترجم نے سردار کے بیٹے کا مفہوم بیان کیا اور عاصم اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد کشتی سے اتر کر دریا کے کنارے ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سردار کا بیٹا اور مقامی معززین اس کے گرد بیٹھ گئے اور چند آدمی کشتی پر گھاس پھوس کا چھپر ڈالنے میں مصروف ہو گئے۔ ایک ساتھ بعد یہ کام ختم ہو چکا تھا اور کشتی پر شکار لادا جا رہا تھا۔ عاصم نے اٹھ کر سردار کے بیٹے سے مصافحہ کرتے ہوئے دوبارہ اس کا شکریہ ادا کیا اور کشتی پر سوار ہو گیا۔ جب کشتی روانہ ہونے لگی تو سردار کے بیٹے نے کنارے سے بلند آواز میں کہا، میں اب واپس جا رہا ہوں، آپ کی اگلی منزلوں پر میری ضرورت نہیں پڑے گی۔
ہم نے راستے کے دوسرے قبائل کو خبردار کرنے کے لیے ایلچی بھیج دیے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کی ہر ممکن اعانت کریں گے۔ اس گھوڑے کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مجھے اس جانور پر سواری کرنے کا بہت شوق تھا۔ عاصم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سلام کیا اور کشتی وہاں سے چل پڑی۔ ایک دن طیبہ کا ایرانی حاکم انتہائی پریشانی کی حالت میں قدیم شاہی محل کے ایک کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ایک سپاہی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا، حضور، اسکندریہ کا ایلچی حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ طیبہ کے حاکم نے غصے کی حالت میں سپاہی کی طرف دیکھا اور کہا، اسے لے آؤ۔ سپاہی سلام کر کے واپس چلا گیا اور وہ نڈھال سا ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان جو اپنے لباس سے ایک معزز ایرانی معلوم ہوتا تھا کمرے میں داخل ہوا اور انتہائی بے تکلفی کے ساتھ طیبہ کے حاکم کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، میں صبح سے آپ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، آپ نے کیا انتظام کیا ہے؟ طیبہ کے حاکم نے جواب دیا، میں کل صبح آپ کے ساتھ سواروں کا ایک دستہ روانہ کر سکتا ہوں، لیکن اس بات کا ذمہ نہیں لے سکتا کہ آپ بخیریت وہاں پہنچ جائیں گے۔ ایلچی نے کہا، اسکندریہ کے گورنر کے نام شہنشاہ کا فرمان یہ تھا کہ حبشہ کی طرف پیش قدمی کرنے والے لشکر کو کسی تاخیر کے بغیر آگے بڑھنے سے روک دیا جائے اور نصف فوج ایشیائے کوچک کے محاذ کی طرف روانہ کر دی جائے۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس حکم کی تعمیل میں ذرا سی کوتاہی کے نتائج ہمارے لیے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں، لیکن ہمارے گورنر نے یہ کیسے فرض کر لیا ہے کہ آپ کسی روک ٹوک کے بغیر وہاں پہنچ جائیں گے؟ اب ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ فوج کتنی دور جا چکی ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ نوبہ میں ہمارے سینکڑوں آدمی ہلاک ہو چکے ہیں، اور جب سپاہ سالار نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ ایک زبردست کمک کے بغیر اس مہم کی کامیابی کی کوئی امید نہیں، تو ان کے ایلچی کو بابلیون سے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا گیا تھا کہ شہنشاہ تمہاری طرف سے حبشہ کی فتح کے سوا اور خبر سننا پسند نہیں کریں گے۔ ایلچی نے جواب دیا، شہنشاہ نے حبشہ فتح کرنے کا ارادہ ترک نہیں کیا، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی اور محاذ پر توجہ دینے سے پہلے قسطنطنیہ فتح کیا جائے۔ اگر مجھے کل ہی یہاں سے روانہ کر دیتے تو بہتر ہوتا، ایک دن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں سپاہیوں کو تیار رہنے کا حکم دے چکا ہوں، آپ رات کے پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ایک ایرانی افسر ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، جناب، پہرے داروں نے ایک رومی کو گرفتار کیا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں حبشہ کی طرف سے پیش قدمی کرنے والی فوج کے عرب دستوں کے سالار کا غلام ہوں اور نوبہ سے کشتی پر سوار ہو کر یہاں پہنچا ہوں۔ میں نے سپاہیوں کو کشتی کی تلاشی لینے کے لیے بھیج دیا ہے۔ طیبہ کے حاکم نے پوچھا، وہ غلام کہاں ہے؟ جناب، ہم نے اسے قید خانے میں بند کر دیا ہے، لیکن وہ آپ سے ملنے پر مصر ہے، اسے یہاں لے آؤ۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ طیبہ کا حاکم یہ کہہ کر افسر کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسکندریہ کا ایلچی چند ثانیے تذبذب کی حالت میں بیٹھا رہا، پھر اچانک اٹھا اور بھاگتا ہوا ان کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ قید خانے کی ایک کوٹھڑی کے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ افسر کا اشارہ پا کر پہرے داروں نے کوٹھڑی کا دروازہ کھول دیا۔ کلاڈیوس لپک کر باہر نکلا اور اس نے طیبہ کے حاکم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ عاصم کو جانتے ہیں؟ وہ حبشہ کی مہم پر جانے والی فوج میں عرب رضاکاروں کا سالار تھا۔ میں اسے جانتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ میں تمہیں بھی دیکھ چکا ہوں۔ کلاڈیوس نے کہا، عاصم دریا کے کنارے کشتی میں پڑا ہوا ہے، وہ بیمار ہے اور سپاہ سالار کا یہ حکم ہے کہ اسے بابلیون یا اسکندریہ پہنچا دیا جائے۔ اگر یہاں کوئی اچھا طبیب ہے تو آپ اسے ہمارے ساتھ روانہ کر دیں۔ طیبہ کے حاکم نے سوال کیا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیسے پہنچے؟ ہم کشتی پر آئے ہیں۔ ان کے لیے گھوڑے پر سوار ہونا ناممکن تھا۔ تمہیں راستے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی؟ نہیں، بلکہ راستے کے تمام قبائل نے ہمیں ہر ممکن مدد دی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ قدم قدم پر مزاحمت کر رہے ہیں۔ یہ اطلاع درست تھی، لیکن اب ایک لڑائی میں نقصان اٹھانے کے بعد وہ آپ کی فوج کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اگر ان کے ایک بااثر قبیلے کا سردار ہمارے حال پر مہربان ہو کر ہمیں کشتی اور ملاح مہیا نہ کرتا تو ہمارے لیے یہاں تک پہنچنا ناممکن تھا۔ طیبہ کے حاکم نے کہا، چلو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد طیبہ کا حاکم، شہر کا ایک مشہور طبیب اور اسکندریہ کا ایلچی پہنچ چکے تھے۔ عاصم انہیں دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن طبیب نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی نبض دیکھی، اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر لٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم آرام سے لیٹے رہو، ہم تمہارے لیے ڈولی منگوا رہے ہیں۔ عاصم نے طیبہ کے حاکم سے مخاطب ہو کر کہا، اگر آپ مجھے کشتی سے اتارنے کی بجائے ہمیں کھانے پینے کا سامان مہیا کر دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ مجھے اس حالت میں کشتی سے اترنا پسند نہیں،
میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے لیے بابلیون یا اس سے آگے سمندر کے کنارے سے کسی شہر کی آب و ہوا بہتر ہوگی۔ طبیب نے کہا، لیکن تمہیں سخت بخار ہے اور میں اس حالت میں سفر جاری رکھنے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ تمہارے لیے چند دن یہاں ٹھہرنا بہتر ہوگا۔ نہیں، اس علاقے کی گرمی کی شدت مجھے تندرست نہیں ہونے دے گی۔ طیبہ کے حاکم نے کہا، ہم تمہاری مرضی کے خلاف تمہیں یہاں روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن پہلے تم ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمارے لیے سپاہ سالار تک کوئی پیغام پہنچانے کی آسان ترین صورت کیا ہے؟ یہ ایلچی شہنشاہ کی طرف سے فرمان لے کر آیا ہے کہ فوج کو آگے بڑھنے سے روک دیا جائے اور سواروں کے دستے قسطنطنیہ کے محاذ پر بھیجے جائیں۔ عاصم نے جواب دیا، اگر آپ میرے لیے نئے آدمیوں کا انتظام کر سکیں تو یہ ملاح کسی دقت کا سامنا کیے بغیر آپ کے ایلچی کو سپاہ سالار کے پاس پہنچا سکتے ہیں۔ ہم تمہیں اس سے زیادہ کشادہ اور آرام دہ کشتی اور انتہائی قابل اعتماد ملاح دے سکیں گے، لیکن تم کو اس بات کی ذمہ داری لینی پڑے گی کہ یہ لوگ راستے میں ہمارے آدمیوں کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ عاصم نے جواب دیا، ان کا سردار ہمارا دوست بن چکا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان کی رفاقت کی بنا پر راستے کا کوئی قبیلہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ میرے ساتھ راستے کے تمام قبائل کا سلوک انتہائی دوستانہ تھا۔ طیبہ کے حاکم نے کہا، نوبہ میں فوج کی مشکلات کی اطلاعات سننے کے بعد میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ سپاہ سالار کے ساتھ رابطہ پیدا کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک اچھی خاصی فوج روانہ کرنی پڑے گی، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ قدرت نے تمہیں اعانت کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ ایلچی نے کہا، میں جلد از جلد سپاہ سالار کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں اور آپ ان لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ ان کی خدمات فراموش نہیں کی جائیں گی اور سپاہ سالار انہیں بڑے بڑے انعام کا حقدار سمجھے گا۔ عاصم نے جواب دیا، یہ لوگ آپ سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیں گے، لیکن اگر آپ ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ایک ایک گھوڑا عنایت کر دیجئے۔ اس کے بعد یہ آپ پر اپنی جانیں نچھاور کرنے پر تیار ہو جائیں گے۔ گھوڑا ان کے لیے نایاب چیز ہے۔ ایلچی نے طیبہ کے حاکم کی طرف دیکھا اور اس نے کہا، میں انہیں اپنے استبل کے بہترین گھوڑے دینے کے لیے تیار ہوں۔ عاصم کچھ دیر ارکموس کے ذریعے ملاحوں سے باتیں کرتا رہا اور پھر طیبہ کے حاکم کی طرف متوجہ ہو کر بولا، یہ آپ کے ایلچی کو سپاہ سالار کے پاس پہنچانے کا ذمہ لینے کو تیار ہیں، لیکن ان کے ساتھ کسی ایسے آدمی کو بھیجنا ضروری ہے جو ان لوگوں کی زبان جانتا ہو۔ طیبہ کے حاکم نے ارکموس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے؟ عاصم نے جواب دیا، یہ قیدی ہے اور میں اسے بابلیون پہنچتے ہی آزاد کرنے کا وعدہ کر چکا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کو طیبہ میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو ان لوگوں کی زبان جانتے ہوں۔ ارکموس نے کہا، نوبہ کے سینکڑوں باشندے مقامی لوگوں کے ہاں ملازمت کرتے ہیں، آپ ان میں سے کسی کو ان کے ساتھ بھیج سکتے ہیں۔ طیبہ کا حاکم ارکموس کو مضطرب دیکھ کر مسکرایا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر عاصم تمہیں آزاد کرنے کا وعدہ کر چکا ہے تو ہم تمہیں واپس نہیں بھیجیں گے۔ پھر وہ عاصم سے مخاطب ہوا، تم مجھے سفر کے قابل نظر نہیں آتے، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ چند دن یہاں قیام کرو؟ نہیں، آپ مجھے جانے دیں، میں اس علاقے کی گرمی میں صحت یاب نہ ہو سکوں گا۔ طیبہ کے حاکم نے طبیب سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ انہیں آرام کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ جانے پر بضد ہیں تو میں انہیں چند دن کے لیے دوائی دے سکتا ہوں۔ طیبہ کے حاکم نے عاصم سے مخاطب ہو کر کہا، بہت اچھا، اگر تمہارا یہی ارادہ ہے تو ہم ابھی تمہارے سفر کا بندوبست کیے دیتے ہیں۔ ایک ساتھ بعد عاصم، کلاڈیوس اور ارکموس ایک خوبصورت بادبانی کشتی میں بابلیون کا رخ کر رہے تھے۔ ایک روز آدھی رات کے قریب انطونیہ اور فرمس اپنے مکان کے صحن میں سو رہے تھے۔ اچانک انطونیہ کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب رات کے سناٹے میں اسے فرمس کے خراٹوں کے سوا اور کوئی آواز سنائی نہ دی تو وہ دوبارہ لیٹ گئی، لیکن چند ثانیے کے بعد کسی نے پھر دستک دی اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ فرمس کو جگانے کی نیت سے اٹھی، لیکن اچانک کچھ سوچ کر رک گئی اور پھر دبے پاؤں دروازے کی طرف چل پڑی۔ ایک نوکر دروازے کے قریب سو رہا تھا۔ انطونیہ دروازے سے 2 قدم کے فاصلے پر چند ثانیے تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی اور پھر اچانک آگے بڑھ کر نحیف آواز میں بولی، کون ہے؟ میں کلاڈیوس ہوں، انطونیہ دروازہ کھولو۔ اور انطونیہ کو ایسا محسوس ہوا کہ آسمان کے تمام ستارے اچانک اس کے قدموں میں آ گرے ہیں۔ ایک ثانیے کے لیے وہ مسرت کے بے پایاں سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ باہر سے پھر آواز آئی، انطونیہ دروازہ کھولو، جلدی کرو۔ اس کے لرزتے ہوئے ہاتھ دروازے کی کنڈی کی طرف بڑھے اور ایک ثانیے بعد کلاڈیوس اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ یہ خواب نہیں انطونیہ،
میں سچ مچ آ گیا ہوں۔ کلاڈیوس نے یہ کہہ کر اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور وہ اس سے لپٹ گئی۔ کلاڈیوس اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ میں نے کتنی بار یہ خواب دیکھا ہے کہ تم دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو اور میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ میرے کان ایک بار پھر مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں اس گلی میں ہر آہٹ کو تمہارے قدموں کی آہٹ سمجھا کرتی تھی، لیکن تم آدھی رات کے وقت یہاں آئے ہو۔ سچ کہو، تمہیں کوئی خطرہ تو نہیں؟ نہیں، مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ انطونیا، تمہارے ابا جان کہاں ہیں؟ وہ سو رہے ہیں، میں انہیں جگاتی ہوں۔ انطونیا کلاڈیوس کی گرفت سے آزاد ہو کر بھاگتی ہوئی فرمس کے بستر کے قریب پہنچی اور اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، ابا جان، وہ آ گئے ہیں۔ فرمس نے ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے سوال کیا، کیا ہوا؟ کون آ گیا؟ فرمس اٹھا، کلاڈیوس آگے بڑھا اور وہ ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ بیٹا، تم یہاں کیسے پہنچے؟ تم فوج سے بھاگ کر تو نہیں آئے؟ سچ کہو، تمہیں کوئی خطرہ تو نہیں؟ فرمس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا، آپ پریشان نہ ہو، جب تک عاصم میرے ساتھ ہے مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ اس کا نام لے کر میں بابلیون کے حاکم کے محل میں بھی داخل ہو سکتا ہوں۔ عاصم کہاں ہے؟ عاصم کشتی میں پڑا ہوا ہے، وہ بیمار ہے، لیکن اب باتوں کا وقت نہیں۔ آپ فوراً سفر کے لیے تیار ہو جائیں، ہم قسطنطنیہ جا رہے ہیں۔ قسطنطنیہ؟ فرمس اور اس کی بیٹی نے یک زبان ہو کر پوچھا۔ ہاں، ہمارے لیے صرف نیل کے دہانے تک پہنچنا قدرے مشکل ہے۔ بحیرہ روم میں داخل ہونے کے بعد کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ ہم ایک ایسی کشتی پر سفر کر رہے ہیں جس پر ایرانی جھنڈا لگا ہوا ہے۔ طیبہ کے حاکم کا تعارفی خط میرے پاس ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اگر راستے میں کوئی مشکل پیش آئی تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم عاصم کو شام کے کسی صحت افزا مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ بحیرہ روم میں داخل ہونے کے بعد ہمیں کوئی رومی جہاز مل جائے گا۔ ہماری کشتی شہر سے آگے کچھ فاصلے پر کھڑی ہے۔ مجھے صرف اس بات کا اندیشہ تھا کہ رات کے وقت شاید آپ کے گھر تک نہ پہنچ سکوں۔ فرمس نے کہا، اب رات کے وقت ایرانی سپاہیوں کی ٹولیاں بابلیون کی گلیوں میں گشت نہیں کرتی۔ ان کی بیشتر فوج قسطنطنیہ کے محاذ کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ اب وہ صرف ایرانی حاکم کے محل یا فوجی مستقر پر پہرا دیتے ہیں۔ شہر کا نظم و نسق اب مقامی لوگوں کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ کلاڈیوس نے قدرے تامل کے بعد کہا، اگر آپ یہاں رہنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے تو میں آپ کو اپنے ساتھ جانے پر مجبور نہیں کروں گا۔ فرمس نے کہا، نہیں بیٹا، ہم تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اگر ہمیں تمہارا انتظار نہ ہوتا تو اب تک ہم یہاں نہ رہتے۔ بابلیون کے سینکڑوں آدمی فرار ہو چکے ہیں اور سمندر میں رومی جہاز ان کی مدد کر رہے ہیں، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ عاصم نے تمہارے ساتھ فرار ہونے کا فیصلہ کیسے کر لیا۔ عاصم کی یہ حالت ہے کہ اب وہ اپنے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ جلدی کریں، مزید باتوں کے لیے ہمیں کشتی پر کافی وقت مل جائے گا۔ صرف ضروری سامان اور کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے لیجئے۔ فرمس نے انطونیا سے کہا، بیٹی تم جلدی سے نوکر کو جگاؤ۔ انطونیا نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور وہ سفر کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد کلاڈیوس، فرمس، انطونیا اور ان کا نوکر سامان کی گٹھڑیاں اٹھائے ایک سنسان گلی عبور کرنے کے بعد دریا کے کنارے گھنے درختوں میں سے گزر رہے تھے۔ فرمس نے کہا، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ذرا ٹھہر جاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ تمہاری کشتی کتنی دور ہے؟ کلاڈیوس نے رک کر جواب دیا، آپ کو تھوڑی دور اور چلنا پڑے گا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر ہم نے کشتی شہر کے قریب کھڑی کی تو وہاں کئی آدمی جمع ہو جائیں گے، اور اگر کسی ایرانی پہرے دار نے دیکھ لیا تو ہم سے طرح طرح کے سوالات کیے جائیں گے، اس لیے میں کشتی کو شہر سے آگے لے گیا تھا۔ فرمس نے پوچھا، تم کشتی کے ملاحوں پر اعتماد کر سکتے ہو؟ ہاں، وہ سب قبطی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ دریائے نیل کے دہانے تک وہ کسی پش و پیش کے بغیر ہمارے حکم کی تعمیل کریں گے، اور اس کے بعد انہیں یہ بتا دینے میں کوئی مذائقہ نہ ہوگا کہ ہم شام کے ساحل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ سمندر میں داخل ہونے کے بعد ہمارے لیے کشتی کا رخ بدلنا مشکل نہ ہوگا۔ کلاڈیوس اور اس کے ساتھی کشتی کے قریب پہنچے تو ارکموس جلدی سے نیچے اتر کر آگے بڑھا اور بولا، آپ نے بہت دیر لگائی، اب جلدی کریں، صبح ہونے والی ہے۔ کلاڈیوس نے پوچھا، عاصم کا کیا حال ہے؟ ارکموس نے جواب دیا، ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تھوڑی دیر ہوئی، انہوں نے پانی مانگا تھا اور مجھ سے کچھ باتیں بھی کی تھیں، لیکن ابھی تک انہیں پوری طرح ہوش نہیں آیا۔ کلاڈیوس نے کہا، اب تم آزاد ہو، اور اگر تم سے کوئی ہمارے متعلق پوچھے تو تمہیں اس سے زیادہ نہیں بتانا چاہیے کہ ہم نے تمہیں رات کے وقت بابلیون کے قریب اتار دیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میرا گھر بابلیون سے چند میل دور ہے اور وہاں پہنچ کر میں ایرانیوں کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکوں گا۔
فرمس کا نوکر سامان کی گٹھلیاں لادنے کے بعد فارغ ہوا تھا۔ کلاڈیوس نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر بابلیون میں میری تلاش شروع ہوئی تو ممکن ہے کہ سب سے پہلے تمہارے آقا کے گھر کی تلاشی لی جائے۔ اس صورت میں انطونیہ اور ان کے والد کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا اور تمہارا یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ وہ اسکندریہ جا چکے ہیں۔ فرمس نے کہا، اگر مصر کے حالات بدل گئے تو میں جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر میں واپس نہ آیا تو بابلیون میں میرا گھر اور سرائے تمہاری خدمات کا صلہ ہوگا۔ کاش آپ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے۔ فرمس نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ ہم دوبارہ ملیں گے۔ ارکموس نے قدرے بے چین ہو کر کہا، جناب آپ کو دیر ہو رہی ہے، جلدی کیجیے۔ کلاڈیوس، انطونیہ اور فرمس کسی توقف کے بغیر کشتی میں سوار ہو گئے۔ طلوع سحر کے وقت کشتی بابلیون سے چند میل دور آ چکی تھی۔ کلاڈیوس اور انطونیہ گہری نیند سو رہے تھے اور فرمس عاصم کے قریب بیٹھا تھا۔ اس کی نگاہیں عاصم کے نحیف و لاغر چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ بار بار عاصم کی نبض پر ہاتھ رکھتا اور اس کے چہرے پر اضطراب کے آثار ظاہر ہونے لگتے۔ طلوع آفتاب کے تھوڑی دیر بعد عاصم نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور فرمس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اب آپ کا بخار کم ہو رہا ہے۔ آپ کب آئے؟ میں کہاں ہوں؟ عاصم نے نحیف آواز میں پوچھا۔ ہم پچھلے پہر کشتی میں سوار ہوئے تھے، اس وقت آپ کا بخار بہت تیز تھا۔ ہم بابلیون سے چند میل دور آ چکے ہیں۔ کلاڈیوس کہاں ہے؟ وہ سو رہا ہے۔ عاصم نے کہا، میں اس حال میں زیادہ دور آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ اگر کلاڈیوس مجھے بابلیون میں چھوڑ دیتا تو اچھا ہوتا۔ فرمس نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ کلاڈیوس آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا اور میں بھی آپ کو اس حالت میں چھوڑنا گوارا نہ کرتا۔ آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے، شام کے ساحل کی خوشگوار ہوا آپ کو صحت مند کر دے گی۔ عاصم کے چہرے پر ایک مغموم مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے کہا، کلاڈیوس کے عزائم مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے وطن لے جا رہا ہے اور آپ کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ میں اب صرف مجبوری اور بے بسی کی حالت میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں۔ میرا شروع سے یہ ارادہ تھا کہ کلاڈیوس کسی دن اپنے گھر پہنچ جائے۔ مجھے اس بخار کا خاصا تجربہ ہے۔ کلاڈیوس سے آپ کی کیفیت معلوم کرنے کے بعد میں اپنے گھر سے آپ کے لیے ایک دوا لے آیا ہوں، آپ اسے آزما کر دیکھیے۔ فرمس نے چمڑے کے تھیلے سے چاندی کی ایک ڈبیا نکال کر کھولی اور اس میں سے تھوڑا سا سفوف نکال کر عاصم کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ پھر جلدی سے اٹھ کر پیالہ پانی سے بھرا اور عاصم کو پیش کرتے ہوئے کہا، آپ یہ دوا کھا کر پانی پی لیں۔ عاصم نے اٹھ کر دوا منہ میں ڈالی اور پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد دوبارہ لیٹ گیا۔ کچھ دیر دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر فرمس نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا زخم دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے زخم سے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، وہ قریباً مندمل ہو چکا ہے، لیکن اس بخار نے مجھے زندگی سے مایوس کر دیا ہے۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ میں مرنے سے پہلے زندگی کی تمام خواہشوں سے کنارہ کش ہو جاؤں۔ نہیں، آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ قدرت آپ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتی ہے۔ آب و ہوا کی تبدیلی سے آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ عاصم نے کہا، جب میں اپنے ماضی کے متعلق سوچتا ہوں تو مجھے اپنے عزائم اور اپنی خواہشوں پر ہنسی آتی ہے۔ میں نے ہر موڑ پر اپنے لیے وہ راستہ اختیار کیا تھا جو پہلے راستے سے زیادہ غلط تھا۔ فرمس نے کہا، اگر ہر انسان صرف اپنی آنکھوں سے صحیح راستہ دیکھ سکتا تو آج دنیا کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ظلم و وحشت اور بربریت کے اس دور میں ہمیں کسی ایسے رہنما کی ضرورت ہے جس کی نگاہیں ہمارے فہم اور ادراک کی سرحدوں سے آگے دیکھ سکتی ہوں۔ اس ظلمت کدے کے مسافر سلامتی کا راستہ دیکھنے کے لیے ایک نئے آفتاب کے منتظر ہیں، اور جب وہ آفتاب نمودار ہوگا تو آپ جیسے لوگ جن کے سینوں میں کسی برائی سے اجتناب کرنے کی جرت اور کسی اچھائی کو قبول کرنے کی خواہش موجود ہے، ایک نئے دور کے مشعل بردار بن جائیں گے۔ عاصم نے اپنے خشک ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ میرے دل میں کسی اچھائی کو قبول کرنے کی خواہش موجود ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں حوادث کے طوفان پر ایک تنکے کی طرح بہا جا رہا ہوں یا ایک پیاسے آدمی کی طرح سراب کے پیچھے دوڑ رہا ہوں؟ فرمس نے جواب دیا، آپ میرے لیے اجنبی نہیں ہیں، اور ایک ایسے آدمی کو آپ کے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی جس کی گردن آپ کے احسانات کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہے۔ آپ نے 2 مرتبہ میری جان اور عزت بچائی ہے، اور تیسری مرتبہ آپ نے ہمیں اس جہنم سے باہر نکالا ہے جہاں ہم زندگی کی بجائے موت سے زیادہ قریب تھے۔ آج اگر آپ انطونیہ اور اس کے شوہر کے دل کا حال جان سکیں تو آپ کو اپنا یہ کارنامہ کسرا کی ساری فتوحات سے زیادہ شاندار معلوم ہوگا۔ عاصم نے کہا، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ کلاڈیوس اپنے وطن جا رہا ہے، لیکن میرا یہ کارنامہ نہیں،
بلکہ میں کلاڈیوس کا احسان مند ہوں کہ وہ ایک بیمار اور بے بس آدمی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو مجھے کشتی سے اٹھا کر دریا میں پھینک سکتا تھا۔ عاصم، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میں ایک درندہ ہوتا تو بھی آپ کی رفاقت مجھے انسان بنانے کے لیے کافی تھی۔ عاصم نے چونک کر دوسری طرف دیکھا۔ کلاڈیوس اور انطونیا اس کے قریب کھڑے تھے۔ وہ بیٹھ گئے اور انطونیا نے کہا، ابا جان، آپ آرام کریں، اب میں ان کا خیال رکھوں گی۔ پھر وہ عاصم کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ رات کے وقت آپ کو سخت بخار تھا۔ عاصم نے جواب دیا، اب میں کچھ ٹھیک ہوں۔ انطونیا کچھ دیر خاموشی سے عاصم کی طرف دیکھتی رہی اور پھر جب اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے تو اس نے کہا، میں آپ کی شکر گزار ہوں، ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں۔ کنارے کے گھنے درختوں کے پیچھے ایک بستی دکھائی دے رہی تھی۔ فرمس نے کلاڈیوس سے مخاطب ہو کر کہا، اگر آپ کشتی کو تھوڑی دیر کے لیے کنارے پر لگا سکیں تو میں عاصم کے لیے تازہ دودھ لے آؤں۔ عاصم نے کہا، نہیں نہیں، آپ کو میری خاطر بستی میں جانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ فرمس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ ایران کے سپاہی اب ان بستیوں کا رخ نہیں کرتے۔ اب وہ لگان کی وصولی کا کام بھی مقامی کارندوں کے سپرد کر چکے ہیں۔ کلاڈیوس نے جو راستے میں قبطی ملاحوں کی زبان کے چند جملے سیکھ چکا تھا، ملاحوں کو کشتی کنارے لگانے کا حکم دیا، اور تھوڑی دیر بعد فرمس لکڑی کا ایک ڈول ہاتھ میں لیے کشتی سے اترا اور بستی کی طرف چل دیا۔ ایک ساعت بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ بستی کا ایک نوجوان دودھ سے بھرا ہوا ڈول اٹھائے ہوئے تھا۔ شام کے وقت عاصم کا چہرہ قدرے بشاش نظر آتا تھا۔ انطونیا، جس نے سارے دن اس کی تیمارداری کی تھی، اب کشتی کے ایک کونے میں گہری نیند سو رہی تھی اور کلاڈیوس اور فرمس اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ عاصم نے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کی دوائی کا کام ہے یا تازہ دودھ کا اثر، بہرحال میں ایک مدت کے بعد کچھ تازگی محسوس کر رہا ہوں۔ فرمس نے جواب دیا، آپ کو دونوں چیزوں سے فائدہ ہوا ہے۔ ایک دن عاصم کی کشتی اسکندریہ سے 5 میل مشرق کی طرف دریا کی ایک شاخ سے نکل کر سمندر میں داخل ہو چکی تھی۔ طیبہ کے 5 ملاحوں میں سے 4 ایسے تھے جنہوں نے ابھی تک بابلیون سے آگے سفر نہیں کیا تھا اور وہ آگے بڑھنے میں پس و پیش کر رہے تھے۔ 5واں ملاح چند مرتبہ اسکندریہ تک سفر کر چکا تھا، لیکن کشتی کو ساحل سے دور لے جانے کے لیے وہ بھی تیار نہ تھا۔ قبطی زبان کے جو چند الفاظ کلاڈیوس نے سیکھے تھے وہ ان پر بے اثر ثابت ہو رہے تھے۔ فرمس نے انہیں بغاوت پر آمادہ دیکھ کر انتہائی ملامت سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب اسے بھی مایوسی ہونے لگی تو کلاڈیوس نے اچانک عاصم کی تلوار اٹھا لی اور گرجتی ہوئی آواز میں کہا، اگر تم صرف حکم ماننے کے عادی ہو تو کان کھول کر سن لو، میرے لیے تمہیں تلوار سے ہانکنا مشکل نہیں۔ کلاڈیوس کے طرز عمل میں اچانک یہ تبدیلی ان کے لیے غیر متوقع تھی اور وہ کچھ دیر پریشانی اور اضطراب کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر ان میں سے ایک معمر آدمی نے قدرے جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا، ہم نے آپ کو ساحل تک پہنچانے کا ذمہ لیا تھا۔ اگر آپ سمندر عبور کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ ہم اسکندریہ پہنچا دیں، وہاں سے آپ کو شام کی بندرگاہوں کے جہاز مل جائیں گے۔ کلاڈیوس نے جواب دیا، ہم شام کی بجائے قبرص یا یونان کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور آج کل اسکندریہ کے جہاز اس طرف کا رخ نہیں کرتے۔ ملاح نے اور زیادہ پریشان ہو کر کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قبرص یا یونان کے راستے میں آپ کو قدم قدم پر روم کے جنگی جہازوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کلاڈیوس نے کہا، ہمارا مقصد ہی کسی رومی جہاز کو تلاش کرنا ہے، اور جب ہماری یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو تمہیں اس کشتی سمیت واپس بھیج دیا جائے گا۔ اب میرا وقت ضائع مت کرو، اگر یہاں ہمیں کوئی خطرہ پیش آیا تو میں اس کا مقابلہ کرنے سے پہلے تمہارے ساتھ نپٹنے کی کوشش کروں گا۔ جناب، جب تک اس کشتی پر ایرانی جھنڈا نصب ہے آپ کو مصر کے ساحل کے آس پاس کوئی خطرہ پیش نہیں آ سکتا۔ کلاڈیوس نے کہا، تم میرے رومی ہونے پر شک کرتے ہو؟ نہیں جناب، ہم آپ کے رومی ہونے پر شک نہیں کرتے، لیکن آپ کے آقا رومی نہیں ہیں، تم ان سے پوچھ سکتے ہو کہ یہ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ ملاح پریشان ہو کر عاصم کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کی حالت پہلے سے کہیں بہتر معلوم ہوتی تھی اور فرمس اسے اس گفتگو کا مطلب سمجھا رہا تھا۔ کلاڈیوس نے کہا، عاصم، انہیں تسلی دیجیے، ان کا خیال ہے کہ میں آپ کو زبردستی اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ عاصم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، انہیں تسلی دینے کی ضرورت نہیں، یہ ایک رومی کے ہاتھ میں تلوار دیکھ چکے ہیں۔ پھر اس نے ملاحوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں ان کے ساتھ اپنی خوشی سے جا رہا ہوں، اور تمہیں اگر اپنی مرضی سے نہیں تو بحالت مجبوری ہمارا ساتھ دینا پڑے گا۔ تمہیں اس بات کا ڈر ہو سکتا ہے کہ جب تم واپس جاؤ گے تو طیبہ میں تم سے باس پرس کی جائے گی،
لیکن تم وہاں کے حاکم کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہو کہ ایک بیمار آدمی نے راستے میں اپنا سفر ختم کر دیا تھا اور اس کا ساتھی بزور شمشیر تمہیں نیل کے دہانے تک لے آیا تھا۔ اس کے بعد وہ کشتی سے اتر کر کہیں روپوش ہو گیا تھا۔ میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر راستے میں ہمیں کوئی روم کا جہاز مل گیا تو تمہیں واپس بھیج دیا جائے گا، اور میری یہ کوشش بھی ہوگی کہ تمہیں اس خدمت کا اتنا معاوضہ مل جائے کہ تم اپنی باقی زندگی آرام سے گزار سکو۔ ممکن ہے کہ ایک معقول انعام حاصل کرنے کے بعد تمہیں طیبہ واپس جانے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ فرمس نے ملاحوں سے عاصم کا مفہوم بیان کرنے کے بعد اپنی جیب سے سونے کے چند سکے نکال کر ایک ملاح کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، یہ تمہارا انعام ہے، کاش میں تمہیں اس سے زیادہ دے سکتا۔ ملاح نے یہ سکے اپنے ساتھیوں کو دکھا دیے اور انہوں نے اس مسئلے پر مزید گفتگو کی ضرورت محسوس نہ کی۔ چند گھنٹے بعد عاصم مصر کے ساحل کی آخری جھلک دیکھ رہا تھا۔ ہوا موافق تھی اور کشتی سمندر کی لہروں کے تھپیڑے کھاتی ہوئی کسی دور افتادہ ساحل کا رخ کر رہی تھی۔ غروب آفتاب کے قریب جنوبی افق پر ایک سرمئی لکیر اس کی نگاہوں سے روپوش ہو چکی تھی اور آسمان کی چھت کے جھکے ہوئے کنارے چاروں طرف نیلگوں سمندر کی سطح سے مل چکے تھے۔ آفتاب مغرب کی سمت بادل کے چند ٹکڑوں پر سرخ اور سنہری رنگوں کے خزانے لٹانے کے بعد روپوش ہو گیا اور کائنات کے سیاہ آنچل پر ستاروں کے موتی جھلملانے لگے۔ یہ ستارے وہی تھے جو اس نے عرب اور شام کے آسمان پر دیکھے تھے اور جن کے ساتھ اس کے ماضی کی ناقابل فراموش داستانیں وابستہ تھیں، ان حوصلوں اور ولولوں کی داستانیں جو اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، اور ان مسکراہٹوں اور آنسوؤں کی داستانیں جن کے خزانے ایک اندوہناک ماضی کی آغوش میں دفن ہو چکے تھے۔